بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، باب 4، فصل 15، ماں کی اپنی اولاد کے لیے بے پناہ محبت کا بیان۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کی خدمت کی بار بار خصوصی تلقین فرمائی ہے۔ ماں کی اس وجہ سے تعریف اور تحسین فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی غایت درجہ نرمی اور شفقت سے تربیت کرتی اور اپنے شوہر کے مال اور عزت کی بخوبی نگرانی و حفاظت کرتی ہے۔ احادیث نبوی میں ایسی بیوہ ماں کو بھی خوشخبری سنائی گئی ہے جو اپنے یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور بہتر نگہداشت کے لیے دوسری شادی نہیں کرتی۔ اس کے تمام تر توجہات کا مرکز وہ یتیم بچے بن جاتے ہیں جو اس کے پہلے شوہر کی نشانی ہوتے ہیں۔ وہ ان کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے محنت شاقہ کرتی ہے تاکہ کہ اس کے رخسار چھائیوں کی کثرت کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خوش بخت عورت کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگشت کو جمع فرمایا اور بشارت دی کہ میں اور سیاہ رخساروں والی خاتون قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی روز قیامت وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قریبی حلقہ احباب میں جگہ پائے گی۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں پر سوار ہونے والی تمام عورتوں میں سے قریش کی پاک باز عورتیں بہتر ہیں کہ وہ بچوں پر ان کی کم سینی میں بہت نرم مزاج ہوتی ہیں، یعنی بڑی نرمی اور شفقت سے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور خاوند کے مال کی خوب نگرانی کرتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور سیاہ رخساروں والی خاتون، یعنی سخت محنت و مشقت کی وجہ سے جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہو جائے، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرماتے ہوئے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگشت کو جمع فرمایا۔ وہ خاتون جس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ بلند دنیاوی منصب اور حسن و جمال کی حامل ہو، لیکن اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر دوسری شادی سے رکی رہے اور اپنی جوانی کا دور بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دے، یہاں تک کہ اس کے بچے جوان ہو جائیں یا وفات پا جائیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داود، بخاری نے الادب المفرد میں، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک کو وہ گود میں اٹھائے ہوئے تھی اور دوسرے کو ہاتھ سے پکڑ کر چلا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاملہ عورتیں، دودھ پلانے والی مائیں، اپنی اولاد پر نرمی کرنے والی عورتیں اگر وہ اپنے خاوند کو اذیت نہ دیں تو ان میں سے پابندی سے نماز کی ادائیگی کرنے والیاں جنت میں داخل ہوں گی۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، جبکہ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ حدیث نمبر 4۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنی حاجت لے کر آئی تو انہوں نے اسے 3 کھجوریں دیں۔ اس نے ان 2 بچوں میں سے ایک کھجور ہر بچے کو دے دی اور ایک اپنے لیے رکھ لی۔ بچے اپنی اپنی کھجور کھا کر پھر ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ اس عورت نے اپنی کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک بچے کو آدھی دے دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے کیا تعجب ہے؟ یقیناً اللہ نے اس پر رحم فرما دیا کیونکہ اس نے اپنے بچوں پر رحم کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ فصل نمبر 15 یہاں مکمل ہوئی۔ فصل نمبر 16 ماں اور بچے کے مابین جدائی ڈالنے کی ممانعت۔ کائنات میں محبت کا سب سے پہلا اور بے غرض ترین رشتہ ماں اور بچے کا ہے۔ یہ وہ فطری تعلق ہے جسے خود خالق کائنات نے اپنی صفت رحمت کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسلام میں اس مقدس رشتے کو غیر معمولی اہمیت اور تقدس عطا کرتا ہے اور ایسے تمام رویوں اور معاملات کی سختی سے حوصلہ شکنی کرتا ہے جو اس محبت کے محور کو ٹھیس پہنچائے۔ کسی بھی انسان کو اس بنیادی حق سے محروم کرنا اور ایک ماں کی گود کو اس کے جگر کے ٹکڑے سے خالی کر دینا ایک ایسا سنگین عمل ہے جو اصول دین اور انسانی اقدار دونوں سے عاری ہے۔ یہ تعلیم دراصل انسانی تکریم اور رحمت کے اس عالمگیر اصول پر مبنی ہے جو اسلامی معاشرت کی روح ہے۔ الحدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے ماں اور اس کے بچے کو ایک دوسرے سے جدا کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اور اس کی پیاروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، دارمی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ فصل نمبر 17 اولاد کی وفات پر والدین کا صبر اور اس پر اجر کا بیان۔ اس عالم رنگ و بو میں آزمائش کی سب سے کڑی صورت شاید اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو جدا ہوتے دیکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا صدمہ ہے جو بڑے سے بڑے حوصلے کو بھی متزلزل کر سکتا ہے، لیکن اسلام اس غم کو بھی رحمت الہی سے جوڑ کر اسے ابدی کامیابی کی ضمانت بنا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن اس ناقابل بیان تکلیف پر چیخنے چلانے کے بجائے تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے اور اپنی فریاد صرف اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے تو اس کا یہ صبر محض ایک فعل نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت بن جاتا ہے۔ اس راہ میں دنیا سے کوچ کر جانے والے معصوم بچے محض والدین کے لیے اجر کا سبب ہی نہیں بنتے بلکہ وہ خود جنت کے دروازے پر اپنے والدین کے استقبال اور پیشوائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یوں دنیا کی جدائی آخرت کے حسین وصال کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے 3 بچے بقضائے الہی فوت ہو جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ حدیث نمبر 2
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کے 3 لڑکے وفات پا جائیں اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کریں تو جنت میں جائے گی۔ ایک عورت بولی، یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ 2 ہی ہوں تب بھی وہ صبر کرے تو جنتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، بزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان ماں باپ کے 3 نابالغ بچے مر جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان نابالغ بچوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے ہم نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ہمارے والدین داخل نہ ہو جائیں۔ پھر کہا جائے گا جاؤ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کو امام نسائی، بزار اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بچہ بیمار رہتا ہے اور میں اس کے متعلق بہت فکر مند ہوں، کیونکہ میں پہلے ہی 3 بچوں کو دفنا چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو نے جہنم سے ایک مضبوط آڑ کر لی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابن تمام رازی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یہ فصل نمبر 17 یہاں مکمل ہوئی، اور فصل نمبر 18، بالغ اولاد کو شادی کا حق دینا سیرت نبوی کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاندانی سطح پر بہت سی گھریلو پریشانیوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اپنے فرائض و واجبات اور دوسروں کے حقوق و جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق معلوم بھی ہوں تو ان کے ادا کرنے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ والدین کے حقوق اپنی جگہ واجب ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ شوہر پر اس کی بیوی اور بچوں کے حقوق بھی واجب ہیں۔ شریعت اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیتی کہ ایک فریق کا حق تو ادا ہو اور دوسرے کی حق تلفی ہو جائے۔ والدین کی نافرمانی صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب ان کے وہ حقوق ادا نہ کیے جائیں جنہیں شریعت نے ان کے حق میں مقرر کیا ہے، یا ان کی بے ادبی اور گستاخی کی جائے، یا ان کی خدمت میں کوتاہی کی جائے۔ یہی ان کا حق اور اولاد کا فرض ہے۔ اسلام نے حقوق و فرائض میں بہت خوبصورت توازن قائم کیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کا حق ادا کرتے ہوئے دوسرے کا حق تلف کر دیا جائے۔ بیٹے، بہو اور اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے شرعی حقوق کا خیال رکھیں، جبکہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی جائز خواہشات، ضروریات اور معاملات میں معاونت اور سرپرستی میں شفقت کا مظاہرہ کریں۔ اپنی پسند کی شادی کرنا بالغ بیٹی اور بیٹے کا حق ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ہاں دوہرے معیار قائم ہیں اور معاملہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ بعض علاقوں میں والدین کی شدید انانیت سامنے آتی ہے اور اسے غیرت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ انانیت اور غیرت اولاد کے جائز حقوق کا گلا دبا دیتی ہے۔ اس غیرت کا نشانہ زیادہ تر بیٹیاں بنتی ہے، کیونکہ بیٹے کو پھر بھی اس کی پسند ناپسند کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس ناروا پابندی اور ہٹ دھرمی کے رد عمل میں بعض بچوں میں بغاوت سر اٹھا لیتی ہے۔
وہ عدالت میں جا کر رشتے ازدواج استوار کر لیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات لڑکی کے گھر والے اسے جان سے مار دینے ہی میں اپنی غیرت کی تسکین تلاش کرتے ہیں۔ یہ تلخ واقعات روز مرہ کا معمول ہے، اور اس بات کی شہادت ہے کہ ہم شریعت سے قطع نظر اولاد پر اپنی ذاتی رائے کو حد سے تجاوز کرتے ہوئے مسلط کرتے ہیں۔ ہمیں شرعی مسائل اور تعلیمات کا علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مقابلے میں اپنی انا کو ہرگز مسئلہ نہ بننے دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں والدین کو اپنی بیٹی یا بیٹے پر ان کی مرضی کے خلاف دباؤ کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ ان پر دباؤ ڈالیں اور وہ انکار کر دیں تو اس سے ان کی نافرمانی نہیں ہوگی، بلکہ والدین زبردستی اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح ان کی رضامندی کے خلاف کر دیں تو یہ عمل خلاف شریعت ہوگا۔ جس شریعت نے پسند کی شادی کا اختیار دیا ہے، اس نے ناپسندیدہ شادیوں کو رد کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ لہذا اس بیٹی یا بیٹے کو یہ نکاح رد کرنے کا اختیار اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں پسند کے مطابق شادی کا حق ناکح یا لڑکے کو دیا گیا ہے، نہ کہ والدین اور دیگر اعزاء و اقارب کو۔ اسی طرح بچے یا بچی کی مرضی کے خلاف شادی کر دی جائے تو اسے فسخ کرنے کا حق بھی شریعت ہی نے مقرر کر رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں، ایک لڑکی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ نے اپنے بھتیجے سے میرا نکاح کر دیا ہے تاکہ میرے ذریعے سے بھتیجے کی مالی معاونت حاصل کرے اور اپنی مفلسی دور کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاملہ اس کے اختیار میں دے دیا، چاہے نکاح برقرار رکھے اور چاہے تو اس سے علیحدگی کر لے۔ اس نے عرض کیا، میں اپنے والد کے نکاح کو برقرار رکھتی ہوں، لیکن میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اولاد کے نکاح کے معاملے میں والدین کا اولاد کی مرضی کے خلاف زبردستی کی صورت میں کوئی حق لازم نہیں ہے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں ایک اور رہنمائی ملتی ہے کہ جبری شادیوں یعنی فورس میرجز کی ایک اہم وجہ قریبی رشتہ داروں میں شادیاں کزن میرج بھی ہیں۔ بسا اوقات والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا بیٹی ان کی بھتیجی بھانجی بھتیجے بھانجے سے شادی کر لے تاکہ گھر کی دولت بھی گھر میں رہے، اور بیرون ملک مقیم ہونے کی صورت میں اس کا ویزا وغیرہ بھی لگ جائے۔ یہ خیر خواہی، ہمدردی اور قرابت داری کا لحاظ اپنی جگہ اچھی سوچ ہے، مگر اس معاملے میں بھی بعض والدین بچوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں مغربی ممالک میں اس طرح کی شادیاں اکثر و بیشتر ناکام ہو جاتی ہیں
اور پھر اس کے سماجی اثرات بڑے منفی مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر علیحدگی بچوں کی پیدائش کے بعد عمل میں آئے تو اس کے اثرات مزید خطرناک ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے پہلے سے پائے جانے والے امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کزن میرج کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں نکاح مت کرو، کیونکہ اس طرح بسا اوقات تمہارے بچے ناقابل علاج بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ شرعی ممانعت نہیں ہے، بلکہ بعض طبی عوارض یعنی میڈیکل ریزنز کی بنا پر ایسی شادیوں کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، ورنہ کزن میرج کے حوالے سے تاریخ کے اسلام میں کئی نظائر بھی ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو سعید کے لوگوں سے کہ جن کے خاندان میں پہلے سے یہ طبی امراض پائے جا رہے تھے فرمایا، تمہارے بچے ناقابل علاج بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، لہذا تم ان امراض سے بچنے کے لیے اپنے خاندان سے باہر کی عورتوں سے شادی کیا کرو۔ امام احمد بن حنبل، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک کنواری لڑکی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح اس کی مرضی کے برخلاف کسی شخص کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا، چاہے تو نکاح برقرار رکھے اور چاہے تو اسے فسخ کر دے۔ امام دارقطنی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالغہ، کنواری اور بیوہ یا طلاق یافتہ عورتوں کے نکاح اس وجہ سے فاسد فرما دیے کہ ان کے والدین نے ان کے نکاح ان کی مرضی کے خلاف کر دیے تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نکاح کو رد کر دیا۔ حدیث نمبر 4، حضرت عطا بن ابی رباح تابعی سے مرسلن مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بالغہ عورت اور اس کے خاوند کے مابین تفریق کروا دی، کیونکہ اس کے باپ نے اپنی مرضی سے اس کا نکاح کیا تھا اور وہ اس خاوند کو ناپسند کرتی تھی۔ اسلام وہ دین ہے جس میں جبری شادی کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ شادی عورت کا حق ہے، والدین کو اس پر جبر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سو والدین بھی یہ حکم شریعت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر وہ اولاد کو ایسا حکم دیں گے جس کا انہیں شرعاً کوئی حق حاصل نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ حق کے شریعت نے اولاد کو دیا ہے، تو اس کی عدم تکمیل والدین کی نافرمانی تصور نہیں ہوگی۔ اسی طرح والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے شادی شدہ بیٹے کو ایسا حکم دے جس سے اس کی بیوی یعنی والدین کی بہو کے شرعی حق کے خلاف ورزی ہوتی ہو، یا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کردہ حق سے محروم ہوتی ہو، یا اس کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوتی ہو، سو اس صورت میں لڑکا اگر والدین کا ایسا حکم بجا نہ لائے تو یہ شرعاً ان کی نافرمانی تصور نہیں ہوگی، کیونکہ والدین یا والدہ بیٹے کو ایسا کام کرنے کا کہہ رہی ہے جو نہ تو اس کا شرعی حق ہے نہ بیٹے پر شرعاً واجب ہے، بلکہ دوسری طرف اس کام کی بجا لانے سے بیوی پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، لہذا ایسا کام نہ کرنا والدین کی نافرمانی قرار نہیں پائے گا۔ اولاد کو چاہیے کہ اس صورت میں وہ والدین کے ساتھ بھی گستاخی و بے ادبی سے پیش نہ آئیں، اف تک بھی نہ کریں، اور بیوی کے ساتھ بھی عدل و انصاف اور حسن سلوک کا شرعی حکم بجا لاتے رہیں اور ہرگز زیادتی نہ کریں، یوں دونوں طرف ممکنہ حد تک توازن برقرار رکھیں۔
اگر یہ توازن اکٹھے رہنے میں ممکن نہ ہو تو شوہر بیوی کو الگ رہائش مہیا کرے، یہ اس کا حق ہے۔ اندری حالات والدین کا ناجائز حکم نہ ماننا شرعاً گناہ نہیں ہے، کیونکہ حکم شریعت یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی اطاعت کسی ایسے کام میں نہیں ہے جس سے گناہ واقع ہوتا ہو یا خدا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے قول و فعل میں کسی شخص کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، اطاعت صرف نیک کاموں میں ہوتی ہے۔ پیج نمبر 522 پر پارٹ نمبر 33 مکمل ہوا اور اربع باب یعنی چوتھا باب بھی یہاں مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔